السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں شیخ احمد عبدالرحمن صاحب۔ آج ہم ان سے تھوڑی سی جانکاری لیں گے رمضان کے مہینے کی، روزے کی۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں۔ یہ عام جو جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے، وہ ضرور دیکھیں اور آگے دوسرے بھائیوں تک شیئر کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں ایسی کون سی غلطی ہو جائے کہ جس سے ہمارا روزہ ضائع ہو جائے، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے، تو ہمیں اس کا پتہ نہ چلے۔ تو ویلکم ہے جی آپ کا، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سارے لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بس ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ روزہ فرض کس ٹائم ہوتا ہے؟ جی، یہ بہت ضروری سوال ہے اور اس سوال کا جواب جاننا ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے۔ روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ بلوغت کی 4 علامتیں ہیں، جن میں 3 علامتیں لڑکوں کے ساتھ خاص ہیں اور چوتھی علامت لڑکی کے لیے ہے۔ ان علامتوں میں سے، ان 3 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت کی نشانی، کوئی بھی بلوغت کی نشانی لڑکے پر ظاہر ہو جائے گی تو اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ پہلی نشانی ہے بچہ 15 سال کا ہو جائے۔ لڑکا یا لڑکی اگر 15 کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں تو علماء نے کہا ہے کہ وہ بالغ ہو گئے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی ہے زیر ناف بال نکل آئے، اور تیسری نشانی ہے احتلام ہو جائے، منی خارج ہو جائے، منی نکل جائے۔ ان 3 نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی، کوئی بھی علامت لڑکے پر، بچے پہ ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اور لڑکیوں کے لیے چوتھی علامت ہے حیض کا خون آنا۔ جس روز لڑکی کو حیض کا خون آ جائے اس دن لڑکی بالغ ہو جائے گی۔ تو ان 4 علامتوں میں سے کوئی بھی نشانی اگر لڑکی پہ ظاہر ہو جاتی ہے تو گویا لڑکی بالغ ہو گئی ہے۔ تو مختصر جواب یہی ہے کہ لڑکے اور لڑکی پر روزہ رکھنا اس وقت فرض ہوگا جب وہ بالغ ہو جائیں۔ تو دوسرا سوال ہمیں یہ بتا دیں آپ کہ کیا ہم روزے کی حالت میں پیسٹ یا بوس جو ہے وہ ہم ٹو پیسٹ ہم کر سکتے ہیں؟ جی، یہ سوال بھی لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا ہم روزے کی حالت میں برش، ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر آپ ایسا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں جس میں ذائقہ، جس کا اثر بہت ہلکا ہے، معمولی سا ہے، تو اس کے استعمال میں کوئی دقت و پریشانی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ایسا ٹوتھ پیسٹ ہے، برش ہے جس کا ذائقہ بہت ہارڈ ہے، بہت تیز ہے، تو اس کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ان سب کے بجائے اگر ہم لوگ مسواک کا استعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسواک کا استعمال کرنا یہ سنت ہے۔ آج بہت سے ہمارے ماشاءاللہ بزرگ آپ کو ملیں گے جو ابھی تک مسواک کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مسواک جیسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا سوال جو ہمارا آپ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو کلیئر پتہ لگ جائے۔ جی بے شک، روزہ کئی چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے 6-7 چیزیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، جمع کرنا۔ روزے کی حالت میں دن میں جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور صرف روزہ ہی نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ اس کے اوپر کفارہ بھی دینا واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ کفارہ
اگر اس کو طاقت ہے تو ایک غلام آزاد کرے گا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 ماہ کے لگاتار وہ روزے رکھے گا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ پہلی چیز ہوئی جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی حالت میں جمع کرنا۔ دوسری، منی کا خارج ہونا، منی کا نکلنا، اور تیسری، جان بوجھ کر قے کرنا، الٹی کرنا، حلق میں ہاتھ ڈال کر اگر کوئی قے کرتا الٹی کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے سے خود بخود آ جائے، ہاں، اگر خود بخود آ جا رہی ہے الٹی تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھی چیز جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، کھانا اور پینا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، اس کی مقدار چاہے اتنی سی ہو یا اتنی ہو، تو اس سے بلا شک روزہ ہمارا خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر اس کو یاد نہ رہے وہ روزے میں ہو، وہ ایسے اگر بول کر اگر وہ پانی یا کھانا کھا لے تو کیا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، بھول چک میں اگر کچھ بھی ہم کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو، زیادہ مقدار میں ہو، تو اس پر انشاءاللہ کوئی پکڑ نہیں ہے، آپ کا روزہ صحیح اور درست ہے، آپ روزے پر ہی قائم رہیے گا اور آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، 5ویں چیز جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے ہجامہ کروانا۔ ہجامہ یہ ایک طرح سے علاج ہے۔ اگر کوئی شخص ہجامہ کرواتا ہے تو اس کا روزہ صحیح قول کے مطابق اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی انجیکشن انسان لگوائے، درد کا ہو گیا یا طاقت کا ہو گیا؟ ہاں جی، یہ بھی ایک ضروری سوال ہے۔ اگر کوئی طاقت کی سوئی لگواتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے، تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ کھانے کے حکم میں آتا ہے، طاقت کا انجیکشن لگانا یہ کھانے کے حکم میں آتا ہے۔ جس طرح کھانا ہمارے جسم کو طاقت بخشتا ہے، طاقت مہیا کرتا ہے، اسی طرح اس انجیکشن کا بھی یہی کام ہے جو ہمارے جسم کو طاقت بخش رہا ہے، طاقت دے رہا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے اس کا بھی حکم کھانے کا حکم لگایا ہے۔ آخری چیز جس سے روزہ متاثر ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ چیز عورت کے لیے خاص ہے، حیض کا خون آ جانا۔ روزے کی حالت میں دن میں اگر کسی عورت کو پیریڈ آ جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعد میں رمضان جانے کے بعد وہ اس کی قضا کرے گی۔ آپ یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ اگر کوئی بیمار شخص ہے وہ کیسا روزہ رکھے گا؟ اللہ پاک تمام کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آمین جی۔ بیماری 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ایسا بیمار جس کی بیماری عارضی ہے، جب اس کی بیماری، یہ عارضی بیماری صحیح ہو جائے گی تو وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کر لے گا۔ جو روزے اس کے بیماری کی حالت میں چھوٹ گئے تھے وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا، پورا کرے گا۔ اور دوسری بیماری ایسی بیماری ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے، جس کا علاج ڈاکٹروں کے یہاں نہیں ہے، علاج بیماریاں، جیسے اللہ محفوظ رکھے، کینسر ہے، ایڈس ہے، پاگل پن ہے۔ تو ایسے مریضوں کا حکم فدیہ نکالنا ہے۔ ایسا مریض شخص وہ 1 مسکین کو فدیہ دے گا، 1.5 کلو اناج، یا 1 مسکین کو کھانا کھلا دے، یا تو 1.5 کلو اناج مسکین کو دے دے یا مسکین کو کھانا کھلا دے 1 وقت کا، تو یہ اس کی طرف سے 1 دن کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہماری ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو ہمارا اس مجلس کا ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ سفر میں مسافر کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی، مسافر کو شریعت نے پوری رخصت دی ہے، پوری اجازت دی ہے۔ روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھے، اگر افطار کرنا چاہتا ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو اس کی بھی اجازت ہے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اور
ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی ہماری مجلس کا جو سوال تھے وہ یہاں ہم ختم کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آگے ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ ہمارا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مطلب جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے پاس یہ ویڈیو بآسانی پہنچ جائے۔ تو اسی طرح آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ هذا الله أعلم وصلى